अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे में। हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और नौजवान रहनुमा और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब खालिद जान दावड़ साहब। आपका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है और जमीयत उलमा इस्लाम फाटा के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सबसे पहले तो खालिद जान दावड़ साहब, आपको हम सिन आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और आपको प्रोग्राम में वक्त देने का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी इब्राहिम भाई, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपका शुक्रिया, मेहरबानी। मुल्सम, हमारे प्रोग्राम की जो तरतीब होती है वो ये कि हम कोशिश करते हैं कि सियासत की तरफ कम जाएं। हम जो हमारे साथ गेस्ट आते हैं हम उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करें, और तो हम आपसे भी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और ये तालीम का सिलसिला कब शुरू किया, और ये तालीम आपने कहाँ से शुरुआत की और फिर कहाँ तक आपका इख्तिताम हुआ तालीमी सफ़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तालीमी सफ़र तो आपको पता है, हम एक्स फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फाटा में तालीमी सहूलियात या मतलब वहाँ पे जो तालीम के सिलसिले में जो हुकूमत की तरफ से सहूलियात या वहाँ पे मकामी सतह पे वो उस तरह नहीं है। तो फिर भी हमने अपनी लेवल पे मतलब कोशिश की है। मैंने 8वीं तक स्कूल पढ़ा। स्कूल के बाद फिर मैंने हिफ्ज़ शुरू किया। हिफ्ज़ मैंने किया 2007 और 8 में। तो इसके बाद मैंने तजवीद किया। तजवीद के बाद मैंने दरस निज़ामी शुरू की। 2011 में मैंने दरस निज़ामी की इब्तिदा की और 2018 में मेरी फ़रागत हो गई। आप आलिम दीन भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम दीन और दरस निज़ामी मैंने पढ़ी है मुकम्मल, माशाअल्लाह। तो ये तालीमी सिलसिला मेरा इसके बाद 8वीं जमात पास होने के बाद मैंने मैट्रिक भी किया और मैट्रिक के बाद मैंने एफ़ए के बाद मैंने बीए किया और इसके साथ साथ ये तजवीज़ दरस निज़ामी भी मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। नातख़्वानी कब से स्टार्ट की और कब छोड़ी? और नातख़्वानी का शौक़ तो था पहले से। हमारा ताल्लुक़ इनकलाबी मट्टी के साथ है। तो उसी हालात के होते हुए तो शेर व शायरी अदब के साथ भी मेरा गहरा ताल्लुक़ भी था और लगाव भी था। तो नातख़्वानी में मतलब स्कूल के दौर से, स्कूल में जो प्रोग्रामात होते थे उसमें भी पढ़ता था। इसके बाद में स्टूडियो में आ गया, इसके बाद प्रोग्रामात में भी पढ़ता था। तो 2016-17 के बाद मेरा वो शौक़ जो है वो इख्तिताम को पहुंचा और 2018 के बाद मैंने कभी नात नहीं पढ़ी। मतलब सियासत की तरफ कब आए आप? सियासत का आगाज़ किस सन में आपने किया और कब किया? वो सियासत तो तालिब इल्मी से 2009 में मैंने जमीयत तलबा इस्लाम की प्लेटफार्म से मैंने सियासत का आगाज़ कर दिया। और जमीयत तलबा इस्लाम में मैंने बाकायदा 2009 में मैंने रुकनियत पुर कर दी। तो उसी वक़्त से मैं चलता आ रहा हूँ। 2018 में जब मेरा इख्तिताम इल्मी सिलसिला इख्तिताम को पहुँचा तो जमीयत तलबा इस्लाम से मेरा सफ़र जमीयत उलमा इस्लाम में शुरू हुआ। मतलब ये बताएं कि सियासत का जब आपने आगाज़ किया तो उस वक्त बहुत सारी जमातें और भी होंगी मुल्क में, आपने जमीयत उलमा इस्लाम ही का क्यों इंतखाब किया? इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये इब्राहिम भाई कि हमारा ताल्लुक़ मदरसे के साथ था। तो मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म ये सोच भी नहीं सकता कि कहीं और चला जाए। लेकिन मैं ख़ुद इन चीज़ों का कायल हूँ कि मतलब हर बंदे को सियासी आज़ादी या अपनी राय कायम करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इल्मी फ़रागत के बाद, इल्मी सिलसिले के इख्तिताम के बाद जब मैं सोचता हूँ कि मेरा वो बचपन का जो फ़ैसला था जमीयत तलबा इस्लाम का, में शमूलियत का, जमीयत तलबा इस्लाम की रुकनियत पूर करने का, वो फ़ैसला मेरा बिल्कुल ठीक था। क्योंकि इल्मी सिलसिला ख़त्म होने के बाद बंदा फिर अपने शऊरी तौर पर सोचता है, बंदा मतलब अपने अक़ल के मुताबिक सोचता है कि मेरा सियासी सफ़र किस पार्टी में फ़ायदेमंद है और मेरे लिए, कौम के लिए और इलाक़े के लिए। तो मैं जब सोचता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का इंतखाब अपनी तौर पे, इसलिए नहीं कि मैं मौलवी हूँ, मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से, इसलिए नहीं कि मेरा दाढ़ी है तो मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से, तो सियासी सफ़र के लिए मैंने अपने लिए और अपने भाइयों के लिए और सारे दोस्तों के लिए
جو بھی مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ سیاست جو ہے، کیونکہ جو اصل سیاست ہے تو اس کے لیے جمعیت علماء اسلام ہی میرا انتخاب ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے انتخاب پہ مجھے فخر ہے۔ آپ نے جب سیاست آغاز کی تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ خالد جان داوڑ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے مولانا خالد جان داوڑ بنے گا اور پھر فاٹا کا ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات بنے گا، یہ کبھی آپ کے خیال یا وہم و گمان میں تھا؟ بندہ کی سوچ جو ہوتا ہے وہ تو بڑی رکھنی چاہیے، اور شروع سے میرا مطلب دوران طالب علم میں پنجاب میں پڑھتا تھا، تو پنجاب کے اکثر مدارس میں اپنے علاقے کا وہ جو ہوتا تھا امیر ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد جمعیت طلبہ اسلام میں آیا تو جمعیت طلبہ اسلام میں بھی سب سے پہلے میں اپنے یونٹ کا صدر بنا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو بندے کے خواب بڑے ہونے چاہیے، اور جس کے بھی خواب بڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ یہ تو میرا وہم گمان میں نہیں تھا، لیکن ماں باپ کی دعائیں، دوستوں کی محبتیں اور اپنے اکابر کی شفقت اور اپنے اکابر کا اعتماد، اس کی بدولت مجھے جو عزت ملی ہے اس پہ میں شکر۔ خالد جان داوڑ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ سندھ میں تو بہت سارے ہمارے مہمان آتے ہیں مختلف صوبوں سے، ان کو چونکہ سندھ ایک محبت کرنے والوں کی جگہ ہے اور ایک مہمان نوازوں کا علاقہ ہے، تو ہر کسی کو محبت اور عزت ملتی ہے، لیکن آپ کو کچھ زیادہ ہی محبتیں اور عزت مل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا عہدہ ہے یا آپ پیچھے سے کوئی مالدار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کا مال ہے، عہدہ یا کیا چیز ہے؟ ابراہیم بھائی، میں مطلب جمعیت علماء اسلام والے تو آدھے سے زیادہ، اور میں تو انتہائی غریب بندہ ہوں، لیکن یہاں پہ جو کارکنان کی، احباب کی، محبین کی، اپنے ساتھیوں کی جو محبتیں مجھے مل رہی ہے، میں صرف اور صرف اس کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میں ان کو جوڑتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کا ہر ایک قائد، ہر ایک لیڈر، یا مطلب ہر ایک رہنما، وہ اپنے کارکنان کے ساتھ، جو دوسرے پارٹی سے مختلف ہے، وہ اپنے کارکنان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے کارکنان کے ساتھ گل مل لیتے ہیں، تو ان کی غمی، درد اور ان کے خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ تو ایک یہ ہے کہ مطلب ہمارا ایک رابطہ ہوتا ہے کارکنان کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ میری آمد پہلی مرتبہ کراچی ہوا ہے تو ساتھیوں کے ساتھ، اور تیسری بات یہ کہ ہمارا تعلق چونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، تو سوشل میڈیا میں تو اپنے آپ کو یہ کہتا کہ میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا، کبھی کبھی آپ بھی پوچھ لیتے، میں رات 3-4 بجے تک آن لائن ہوتا ہوں، تو میرا تعلق زیادہ ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ رابطے زیادہ ہوتے ہیں، تو احباب اس وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا صحرا میں صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کو دیتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے ٹائم دیا، ہم نے وقت دیا، ہم نے اپنی مال و جان و جماعت پر قربان کر دیا، جماعت نے ہمیں عزت دی۔ آخری سوال ہے کہ باجوڑ میں ایک واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، مفتی سلطان صاحب کو شہید کر دیا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ان کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، قاری الیاس صاحب کے بارے میں، پھر اس پر آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام نے کہا تھا کہ ہم اس پر ایک ایکشن لیں گے، اور آپ نے الٹیمیٹم دیا تھا، وہ کل ختم ہونے والا ہے، اس کے الٹیمیٹم ختم ہونے کے بعد آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ یہ تو فاٹا کا پرانا مسئلہ ہے، لیکن اس طرف جب عمر آتا ہے تو عمر اس لیے آتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے۔ ہم فاٹا والے مطلب کب سے 20 سالوں سے 25 سالوں سے ہم مار کھاتے، کس وجہ سے؟ اس ملک کے لیے کیا ہم نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا اس ملک کے لیے ہم بے گھر نہیں ہوئے؟ اس ملک کے لیے ہم نے کون سی وہ قربانی نہیں دی جو کسی دوسرے قوم نے دی؟ تو ہمیں تو وہی سزا مل رہی ہے۔ اب یہ مسئلہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک بدامنی کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے، اس ملک میں امن لانے کے لیے ہم نے گھر بار چھوڑا، ہم نے علاقہ خالی کیا، ہم نے واپس آپریشن کروانے دیا، ہم نے ان کو فل اجازت دی، اب ان کے کہنے پہ ہم واپس چلے گئے اپنے علاقے۔ اب میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا دوں کہ 2017 میں ہماری واپسی ہو گئی، شمالی وزیرستان آپریشن ہو گیا، سارا کچھ کلیئر ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک صرف شمالی وزیرستان میں 156 ٹارگیٹ کلنگ ہو گئے۔ اب یہ کون کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی کو، لیکن یہ ذمہ داری کس کی؟ اصل بات یہ
ذمہ داری کس کی ہے اس کو روکنا، یہ کس کی ذمہ داری، اس نامعلوم کو تلاش کرنا یہ کس کی ذمہ داری، اور یہ لوگوں کو جو مارتے کیوں مارتے، اصل سوالات یہ۔ باجوڑ کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا، باجوڑ میں ہمارے مفتی سلطان محمد رحمہ اللہ، اس کے بعد ہمارے صوبائی سالار مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بشمول 15 واقعات ہو گئے، 15 واقعات میں صرف وہ جمیعت علماء اسلام کے وہاں کے مقامی رہنما جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا۔ ہمارے قاتل کیوں نہیں ڈھونڈے جا سکتے، اس سوال کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا۔ تو جمیعت علماء اسلام نے پہلی بار ایکشن لیا، اس سے پہلے بھی ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا لیکن حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب یہاں پہ قاری الیاس رحمہ اللہ، اس کے حوالے سے وہاں کے مقامی رہنماؤں نے کئی بار حکومت کو کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو سیکورٹی دیا جائے، ان کو سیکورٹی نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا۔ جمیعت علماء اسلام نے ایکشن لیا، دھرنا دے دیا، اس دھرنے کے نتیجے میں مذاکرات ہو گیا حکومت کے ساتھ۔ اب 10 دن ہم نے دیے ہیں، 10 دن اس نے مانگے ہیں کہ 10 دن میں ہم اس کے قاتل گرفتار کریں گے۔ 9 دن پورے ہو گئے، 1 دن رہتا ہے کل کا دن، 24 گھنٹے حکومت کے پاس ہیں۔ وہ ہمارے جو قاتل ہے قاری الیاس رحمہ اللہ، اس کے علاوہ جو دیگر شہداء ہے اس کے قاتل بھی حکومت کے کاندھوں پر ہمارا قرض ہے۔ اگر نہیں لیا گیا تو پھر ہم سوچ لیں گے آئندہ کے علیہ عمل کیا ہے۔ جمیعت علماء اسلام فاٹا نے ہمارے امیر محترم مفتی عبدالشکور صاحب نے 6 تاریخ کو آئندہ 6 تاریخ کو مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلایا ہے۔ تو اسی حوالے سے باجوڑ واقعہ اور پورے فاٹک میں جو بدامنی ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم اپنا لائحہ عمل ترتیب دیں گے اور ہم اپنے کارکنان کا پوچھ لیں گے۔ اس طرح نہیں کہ ہمارے کارکنان لوارث ہیں یا ہمارے وہاں کے مقامی رہنما لوارث ہیں، نہیں، جمیعت علماء اسلام ایکشن لے گی انشاءاللہ، اور ہم اپنے کارکنان کا اس طرح پوچھ لیں گے کہ پھر کوئی جرت بھی نہیں کر سکتے گا کہ ہمارے کارکنان کو کوئی ملے آنکھ بھی اٹھا کے دے گی۔ جی ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا خالد جان داور صاحب، فاٹا کے ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات تھے، جو بڑی خوبصورت گفتگو کرتے۔ اجازت دیں، اگلے پروگرام میں ملتے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔